آہ، فریال جو رات گئے پیاس لگنے کی وجہ سے کچن سے پانی لینے جا رہی تھی، اچانک کسی پتھر جیسے وجود سے ٹکرائی اور سر مسلنے لگی۔ سامنے سے جو نظر پڑی تو موسیٰ اپنی پوری وجاہت سے کھڑا اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، جو اب خوفزدہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اندھی ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ جب دیکھو کسی نہ کسی بہانے سے ٹکراتی رہتی ہو۔ جاہل گوار، نہ شکل ہے نہ عقل ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تم اس خاندان کا خون ہی نہیں۔ موسیٰ جو تھکا ہارا باہر سے واپس آ رہا تھا، سامنے سے چل کر آتی بیچاری فریال کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ موسیٰ سے وہ ٹکرائے گی، جو اسے ایک آنکھ پسند نہیں کرتا۔ اپنی غلطی ماننا اس کی عزت کے خلاف تھا، تبھی الٹا اسے ہی باتیں سننے لگا۔ دیکھیں، میں معافی چاہتی ہوں، لیکن ساری غلطی میری اکیلی کی نہیں تھی، آپ بھی۔ فریال ہکلاتی ہوئی ابھی اتنا ہی بولی جب موسیٰ کے تو سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے اور غصے سے سفید رنگت سرخ ہو گئی۔ اپنی زبان کو لگام دو تو زیادہ بہتر ہوگا لڑکی، مجھے تمہاری یہ 2 گز کی زبان سخت زہر لگتی ہے، اور مجھے آپ کا بلا مقصد کا یہ غصہ زہر لگتا ہے۔ جب فریال کی زبان سے بھی اچانک یہ لفظ پھسل گئے، فریال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب اگلے ہی لمحے موسیٰ نے غصے سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کمر پر موڑ کر سختی سے اسے اپنے قریب کیا کہ فریال کی جان نکل گئی اور وہ درد سے آنکھیں بھیج گئی۔ موسیٰ کا چہرہ اس کے چہرے سے 2 انچ دور تھا۔ اس نے اس کے ڈرے سہمے چہرے کو حقارت سے دیکھا جو سہمی سی کھڑی تھی۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھوں پر مزید دباؤ دیا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ آئندہ میرے سامنے اپنی زبان مت چلانا، ورنہ اس سے بھی زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے موسیٰ نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا تو فریال جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی اور اپنا ہاتھ مسلنے لگی۔ موسیٰ ایک نظر فریال کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ موسیٰ کی نظروں میں خود کے لیے بچپن سے دیکھے جانے والی یہ نفرت اور حقارت ایک بار پھر فریال کو شدت سے یاد آنے لگی۔ پتہ نہیں اسے فریال کی کسی بات سے اختلاف تھا، اس کے سیدھے سادے کپڑوں سے، اس کے نظر کے بڑے سے چشمے، اس کی ہر وقت سڑ سڑ کرتی ناک، یا پھر لمبے بالوں کی تیل سے بھری کس کے باندھی 2 چوٹیاں، یا پھر زبردستی کی جانے والی منگنی جس پر اس نے بہت احتجاج کیا لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی اور جبراً ان دونوں کی منگنی کر دی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ موسیٰ کے لیے یہ رشتہ فقط ایک عذاب سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اسے شدید نفرت کرتا ہے، جس کا اظہار وہ برملا اسے کرتا رہتا۔ عبدالغفار صدیقی، جن کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، بڑے بیٹے برہان صدیقی، پھر ایک بیٹی اسمارہ، دوسرے بیٹے رضوان صدیقی۔ برہان صدیقی کے 2 بچے تھے، موسیٰ صدیقی جو 20 سال کا تھا اور پڑھتا تھا، پھر فریحہ صدیقی جو 15 سال کی تھی، اسمارہ جن کی صرف ایک بیٹی تھی ہیرا جس کی عمر 17 سال تھی، رضوان صدیقی کی بھی بس ایک بیٹی فریال جس کی عمر 16 سال تھی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں کوئی اولاد نہ دی اور نہ ماں باپ نے شکوہ کیا، بلکہ وہ اللہ کے شکر گزار تھے کہ اللہ نے انہیں اتنی نیک بیٹی سے نوازا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، سیدھی سادی سے شرمیلی، ہر پل نیچے سر جھکائے پورے گھر کی بات ماننے والی۔ گھر کے سبھی افراد کے دل میں فریال کا ایک الگ مقام تھا، سوائے موسیٰ کو چھوڑ کے۔ جب فریال 7 سال کی تھی تبھی عبدالغفار صدیقی کی زوجہ انتقال کر گئی۔ زندگی اور موت کے خوف سے داجان نے اس کا رشتہ موسیٰ سے جوڑ دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے فریال ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے، اور پھر موسیٰ بھی تو ان کا لاڈلا تھا۔ موسیٰ صدیقی ایک وجیحہ مرد تھا، سانولی رنگت مگر پرکشش نقش تھے، 6 فٹ سے نکلتا قد، بھوری خوبصورت آنکھیں، ہلکی داڑھی، انابی لب۔ اس کا روب اتنا تھا کہ سامنے والا بھی اس سے بات کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا۔ وہ جب کہیں سے گزرتا تو سامنے والا ایک بار مڑ کر اسے ضرور دیکھتا۔ فریال، فریحہ اور ہیرا تینوں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کرتے ساتھ کافی پی رہے تھے۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا، وہ تینوں کسی موضوع پر زور و شور سے گفتگو کرنے میں مگن تھی۔ تبھی موسیٰ جو ابھی یونیورسٹی سے آیا تھا ان تینوں کو وہاں باتیں کرتے دیکھتا وہیں چلا آیا۔ ارے ہیرا، ہیرا آئی ہے، کیسی ہو؟ موسیٰ باقی 2 کو اگنور کرتا آنکھوں میں چمک لیے ہیرا سے بولا، جو اس کے پوچھنے پر اتراتی ہوئی سلکی بالوں کو جھٹکتی ایک ادا سے بولی،
ہمیشہ کی طرح بالکل فٹ۔ بے نیازی سے اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی، ہاں بھائی، غرور تو رشتہ ہے، تم ہو ہی اتنے خوبصورت، قابل اور گریسفل، دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے، ورنہ کچھ لوگ تو اتنے جاہل گنوار اور پینڈو ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے نیم کریلا کھا لیا ہو۔ سیریسلی، اس دور میں بھی انہیں نہ تو پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہے، نہ خود کو مینٹین رکھنے کا، پھر بھی زبردستی ہماری زندگیوں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ موسیٰ ہیرا کی تعریف کرتا اب ڈھکی چھپے لفظوں میں فریال کی طرف آتا اس کی انسلٹ کرنے لگا۔ فریا اور ہیرا تو ناسمجھی سے اس کی باتیں سنتے اندازہ لگا رہے تھے کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، جبکہ فریال اس کی کڑوی کسیلی باتوں کا مفہوم اچھے سے سمجھتی سبکی کے احساس تلے سرخ ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو بار بار پلکوں سے چھپکتی وہ بامشکل خود کو روکے ہوئے تھی۔ یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا آیا تھا کہ جب بھی کوئی چار لوگ بیٹھے ہوں وہ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بول دیتا تھا جو اس کی نازک سی ذات کی بھڑکچے ادھیڑ کے رکھ دیتا، جس سے کئی دنوں تک وہ اس غم سے باہر ہی نہیں آ پاتی۔ ہیرا جو ان کی پھپھو کی بیٹی تھی بے حد خوبصورت، مغرور اور اونچے دماغ کی تھی، اوپر سے ہر سال اچھے مارکس لانے پر اس کی مزاج بہت کم ہی کسی سے ملتے۔ موسیٰ جب بھی ہیرا کو دیکھتا جانے انجانے فریال کا موازنہ ہیرا سے کرتا، اور پھر وہ ہیرا برملا ہیرا کی تعریفوں کے پل باندھتا، فریال کی انسلٹ کر دیتا۔ اپنے اندر پل رہی شدت نفرت کا اظہار کرنے سے وہ خود کو روک نہیں پاتا۔ تبھی فریال غصے سے اٹھی اور دھب دھب کرتی اندر چلی گئی۔ جب فریا اور ہیرا اسے حیران اندر جاتا دیکھتی کاندھے اچکا کر رہ گئی، لیکن وہیں کھڑا موسیٰ تمسخرانہ نظروں سے اسے دور تک جاتا دیکھتا ہنس دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آتی کتنی دیر اس کی باتوں کو یاد کرتی روتی رہی۔ دل تو کرتا کہ سارے لحاظ ایک طرف رکھتے اس سے ہر رشتہ توڑ ڈالے، لیکن وہ مجبور تھی، اپنے بڑوں کے فیصلے پر وہ ان کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ لیکن موسیٰ نے کہیں اس کی نازک سی ذات کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ آدھی رات کو کچن میں کھڑی اب بھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ زندگی اب کیا موڑ لے گی۔ تبھی اسے پیچھے سے موسیٰ کی بیزار آواز آتی سنائی دی، میرے لیے بھی ایک کپ کافی بناؤ۔ اس کی آواز میں کرک تھی۔ جب فریال کا ضبط جواب دے گیا، وہ کپ وہیں پٹکتے غصے سے جانے لگی جب موسیٰ زور سے اس کا ہاتھ کھینچتا غصے سے بولا، سنائی نہیں دیا؟ تبھی فریال بھی آہستہ لیکن دبے دبے غصے سے بولی، نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا ہر حکم مانوں، درد ہوتا ہے مجھے بھی، تکلیف ہوتی ہے ہر بار جب آپ میری انسلٹ کرتے ہیں۔ اتنی بری ہوں تو رشتہ توڑ دیں، لیکن خدا کے لیے مجھے یہ ذہنی اذیت دینا چھوڑ دیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے، آج وہ سب ہار چکی تھی۔ موسیٰ نفرت سے اسے دیکھتا مسکرایا، رشتہ تو میں توڑ کر رہوں گا، تم جیسی جو ایک پل آنکھوں کو نہیں پاتی پوری زندگی کیسے گزاروں گا اس کے ساتھ؟ لیکن اس سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری زندگی کا جو مذاق تم نے بنایا ہے وہ کتنا سنگین جرم ہے۔ تمہاری ذات کا بھی تو مذاق بنانا میرا فرض بنتا ہے۔ یہ کہتا وہ کٹیلی نظر اس پر ڈالتا تیزی سے اندر چلا گیا۔ جب فریال بھی آنسو رگڑتی اپنے کمرے میں آ گئی، مجھے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب موسیٰ کی اس بات پر سب اسے حیران دیکھنے لگے۔ یہاں کیا برائی ہے؟ برہان مصلحت سے بولے، کوئی برائی نہیں، لیکن میں نے شروع سے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا تھا۔ میں نے کافی ٹائم سے اپلائی کیا ہوا تھا، اب فائنل ہو چکا ہے، اس لیے آپ سب کو بتا رہا ہوں۔ موسیٰ کی بات میں کوئی لچک نہ دیکھ کر برہان گہرا سانس لے گئے۔ مطلب اب وہ کسی طور پر پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، پھر میں کوئی اعتراض نہیں، برہان آہستہ سے بول کر اٹھنے لگے۔ تبھی عبدالغفار صدیقی گمبھیر آواز میں بولے، مجھے اعتراض ہے۔ ان کی بات سنتے برہان وہیں رک گئے۔ موسیٰ نے بھی دادا کو ماتھے پر بل لیے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں موسیٰ کے جانے سے پہلے فریال اور موسیٰ کا نکاح کر دیا جائے۔ اب کہ عبدالغفار صدیقی نے جو کہا، موسیٰ کو لگا جیسے بہت بڑا بم اس کے سر پر پھوڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں گے۔ اصل میں عبدالغفار صدیقی کو لگتا تھا موسیٰ باہر ملک گیا تو وہاں کے رنگ میں رنگ جائے گا، اور فریال کا دل اس کے کسی عمل سے ٹوٹے جو وہ اپنی لاڈلی پوتی کو ٹوٹتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ڈر ان کے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھا تھا، اس لیے وہ اپنی شرط اس کے سامنے رکھ گئے، جبکہ فریال بھی
بھونچکی سی دادا کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں نکاح نہیں کروں گا، موسیٰ نے صدمے سے چور سہمی نگاہوں سے دادا کی طرف دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا باہر جانے کا پروگرام بھی کینسل کر دو۔ جب بابا جان کے حکم کی نفی کرنی ہے تو تم باہر بھی نہیں جا سکتے۔ جواب اب برہان کی طرف سے آیا تھا۔ وہ تو بری طرح پھنسا تھا۔ فریال جو اس کی حالت اور اس کے جذبات سے بخوبی واقف تھی، دکھ سے اسے دیکھتی اٹھی اور چلی گئی۔ اس نے آپ کی قسمت کا فیصلہ وقت اور حالات پر چھوڑ دیا تھا۔ موسیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ڈنر کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا جب اس کا دوست ارش بولا، تو جا رہا ہے فائنلی؟ خوشی تو ہو رہی ہوگی، 1 سال سے تو باہر کی یونیورسٹی کے لیے اپلائی جو کر رہا تھا۔ موسیٰ ارش کے سوال پر خاموش رہا اور ایسے نظر انداز کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ارش اور ارہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر موسیٰ کو۔ کیا ہوا، تو خوش نہیں؟ ارہم نے سوال کیا تو موسیٰ نے چمچ پلیٹ میں رکھ کر اسے دیکھا۔ سپاٹ چہرہ، ہر احساس سے آری خاموش آنکھیں۔ خوشی ہے اس بات کی کہ میں جا رہا ہوں اپنے خوابوں کو پورا کرنے، لیکن یہ کہتے موسیٰ چپ ہو گیا۔ لیکن کیا؟ ارہم بے چینی سے بولا۔ لیکن تم لوگ میری روایت طور طریقے سے واقف نہیں ہو۔ میں باہر اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے بچپن سے ان سب طور طریقے سے چڑ تھی۔ تم لوگ نہیں جانتے، لیکن وہ کہہ کر خاموش ہو گیا جیسے چڑ گیا ہو اس موضوع سے۔ لیکن کیا؟ عرش کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ میری ایک منگ بچپن کی، وہ کہہ کر پل بھر کے لیے خاموش ہوا اور ان دونوں کے چہرے کو دیکھنے لگا جو الجھے ہوئے تھے جسے وہ سمجھے نہ ہو۔ جب موسیٰ کی ہی آواز گونجی، منگ سے مراد بچپن میں ہی میری منگنی ہو گئی تھی میری کسی کزن سے زبردستی، جسے میں بالکل پسند نہیں کرتا، اور اب گھر والے چاہتے ہیں کہ میں جانے سے پہلے اسے نکاح کر کے جاؤں۔ وہ ایک ایک لفظ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر بولا اور ان کے چہرے دیکھنے لگا جو یہ سن کر حیران اور خاموش تھے۔ واٹ؟ لیکن آج کے دور میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ارہم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے خاندان میں یہ سب عام ہے، یہاں منگنی بچپن میں کر دی جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جب پتہ چلتا ہے تو آپ اس فیصلے سے پھر نہیں سکتے۔ موسیٰ نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا۔ تو انکار کر دے، ارہم نے اپنی طرف سے مسئلے کا حل بتایا۔ یہ اتنا آسان نہیں، دادا جی نے نکاح نہ کرنے کی صورت میں میرا باہر جانا کینسل کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے کسی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جسے میں پسند نہیں کرتا۔ وہ گوار جیسے بات کرنے کی، پہننے اوڑھنے کی تمیز نہیں، ہر حال میں مجھے اپنانا پڑے گا اسے۔ کیا بکواس ہے؟ موسیٰ غصے میں چمچ پلیٹ میں پٹکتا بولا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ موسیٰ برہان صدیقی، جس کے پیچھے یہاں کی کئی خوبصورت اور ایجوکیٹڈ لڑکیاں لائن لگا کر کھڑی رہتی ہیں، وہ اپنے خاندان کے کسی گوار سے شادی کرے گا؟ یقین نہیں ہوتا۔ عرش نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا تو موسیٰ نے اسے گھوری سے نوازا جس پر وہ خاموش ہوا۔ تو اب تو کیا کرے گا؟ ارہم تسلی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ یہ تو وہ میڈم ہی بتائیں گی۔ جب یہ کہتا موسیٰ معنی خیزی سے مسکرا دیا۔ فریال اپنے کمرے میں بیٹھی کتابوں کو غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ تو کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے اندر آتا اس کی طرف آیا۔ جب گھبرا کر اٹھتی وہ اس انسان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ بے حد گھبراتی وہ آگے بڑھنے لگی جب موسیٰ نے اسے دھکا دیتے پیچھے کھڑے رہنے کو کہا۔ اس عمل سے فریال کو بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ زیادہ معصوم بننے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اب میری بات غور سے سنو۔ کل تم سب کے سامنے اپنے منہ سے اس نکاح کے لیے انکار کرو گی۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں قسم کھاتا ہوں فریال، تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا۔ وہ اس کا منہ دبوچے نفرت سے بھنگارتا ہوا بولا۔ فریال کی آنکھوں سے گرم گرم سیال بہنے لگا۔ تو آپ کیوں نہیں انکار کر دیتے؟ آپ تو مرد ہیں، جتنا بولو اتنا کرو فریال صدیقی۔ یہ کہتا وہ مزید اسے دیکھنے برداشت نہیں کر سکتا تھا، تبھی تیزی سے چلا گیا۔ فریال نیچے زمین پر بیٹھی اب رو رہی تھی۔ صبح سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے جب عبدالغفار صدیقی بولے، موسیٰ کے جانے میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے، میں سوچ رہا ہوں 3 دن بعد دونوں بچوں کا سادگی سے نکاح کر دیا جائے۔ موسیٰ تو جیسے ہی سن کر سانس روک گیا۔ دادا جان، میں یہ نکاح کرنا نہیں چاہتی۔ تبھی کوئی ایسے سے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب دادا جی نے سنتے ہی اپنے ماتھے پر بل ڈالے۔
دادا جان، میں آپ کے فیصلے کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن میں اس روایت میں نہیں بننا چاہتی. آپ پلیز موسیٰ کو بنا کسی زبردستی کے رشتے میں باندھے باہر بھیج دیں. یہ کیا بول رہی ہو فریال؟ تمہیں بڑوں کا لحاظ شرم کچھ نہیں رہا؟ یوں لڑکی ذات ہو کر اپنے منہ سے. رضوان صدیقی جو فریال کے بابا تھے، یہ سن کر ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا. ہر کوئی صورتحال پر حیران پریشان اپنی جگہ چپ سادے دیکھ رہا تھا. موسیٰ تو دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ اس کی جان بس کیسے بھی فریال سے چھوٹ جائے. برہان صدیقی بھی اب ضبط کے فریال کو غصے سے گھور رہے تھے. معصوم سی فریال اس وقت گناہ گار نہ ہو کر بھی خود کو مجرم سمجھ رہی تھی. اس کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے. تبھی عبدالغفار صدیقی کی سختی بھری ماحول پر سناٹا چھا گیا. بس بہت ہوا، بچی کو اکیلا چھوڑ دو، میں سے اکیلے میں خود بات کروں گا. تبھی ایک گہرا سانس لیتے وہ اٹھ کر چلے گئے. جب فریال نے ایک دکھ بھری آخری نظر موسیٰ پر ڈالی اور وہ خود بھی اٹھتی ان کے پیچھے چلی گئی. کمرے میں آتے وہ گہری سوچ میں گم تھے جب فریال آہستہ سے ان کے پیچھے آتی دروازہ بند کر گئی. سچ کیا ہے میری بچی؟ مجھے وہ بتاؤ، کچھ بھی مت چھپانا. بے حد محبت سے وہ ابھی اتنا ہی بولے تھے جب فریال روتی بھاگ کر آتی ان کے سینے سے لگ گئی اور وہ سب سمجھ گئے. جانتے تھے ان کی معصوم سی فریال ایسی نہیں تھی جو بڑوں کے فیصلے پر سوال اٹھاتی، یوں منہ بھر کر انکار کرتی. کوئی بات تھی جس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، اور پھر بنا اس سے کوئی بھی سوال کیے. وہ سب کو اس وقت خاموش رہنے کا کہتے موسیٰ کو اس مصیبت سے آزاد کر گئے. موسیٰ کا کیا تھا؟ نکاح کے رک جانے پر اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی. اس کی سچ میں جان اتنی آرام سے چھوٹ جائے گی فریال جیسی لڑکی سے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. اب جب وہ آئے گا واپس تب کی تب دیکھی جائے گی، یہ سوچتا وہ باہر چلا گیا اپنے خوابوں کو پورا کرنے. سامنے سے چلتی وہ تیز تیز آ رہی تھی جب اچانک ایک سائڈ سے نکلتے کسی انسان سے وہ زور سے ٹکرائی، جس سے ہاتھ میں پکڑی کتابیں زمین پر گر گئیں. اس اچانک افتاد پر اس کا دماغ گھوم سا گیا. او سوری، بے حد گھبرائے ہوئے لہجے میں کسی نے پوچھا. فریال خود کو سنبھالتے جب ٹھیک سے دیکھنے کے قابل ہوئی تو سامنے نظر بے حد لمبے چوڑے اور خوبرو نوجوان پر گئی جس نے اپنی آنکھوں پر نظر کا چشمہ پہنا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید ابھار رہا تھا. کچھ پل تو وہ اسے دیکھی گئی، پھر گڑبڑاتی نیچے پڑی کتابیں اٹھانے لگی. وہ شخص اسے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر نیچے سے ایک کتاب اٹھاتا اس پر لکھا اس کا نام پڑھتا بولا، مس فریال آپ کو لگی تو نہیں؟ میں معذرت چاہتا ہوں. اس کے منہ سے اپنا نام سنتی فریال غصے سے لال ہوتی بنا کوئی جواب دیے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینتی اٹھی اور چلی گئی. یا جو اس کے چہرے کی معصومیت میں اتنا کھو گیا تھا کہ اس کی کتاب چھیننے پر حیران رہتا ہلکا سا ہنس دیا. فریال خود کو لعنت ملامت کرتی جلدی سے کلاس روم میں گھس گئی. سارا دن یونیورسٹی میں سر کھپانے کے بعد وہ تھکی ہاری گھر جا رہی تھی جب راستے میں اس کی گاڑی اچانک چلتے چلتے رک گئی. خان بابا کیا ہوا؟ جب اس نے پریشان ڈرائیور سے پوچھا. بی بی جی مجھے لگتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے. کیا؟ ڈرائیور کی بات سنتی فریال پریشانی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی اور رکشہ دیکھنے لگی. تبھی ایک بلیک رنگ کی بڑی سی پراڈو اس کے سامنے آ کر رکی. آئیں فریال، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں گھر. فریال پہلے تو اس گاڑی کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی آگے جانے لگی. جب اس میں سے یا نکل کر بھاگ کر اس کے پاس آتا بولا. وہ دور سے اس کے کپڑے کو دیکھ کر پہچانتا اور پاس کھڑی گاڑی کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا. نہیں بہت شکریہ، یہ کہتی وہ پھر سے چلنے لگی. جب یا بھی اس کے ساتھ چلتا مسکرا کر بولا، فریال یہاں دور دور تک آپ کو کوئی سواری نہیں ملے گی، یہ راستہ کچھ ایسا ہی ہے اور یہاں آپ کا اکیلے کھڑا رہنا خطرے سے خالی نہیں. میرا یقین کرے میں آپ کو بحفاظت آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا. فریال کا دل اس پل زور سے دھڑکا تھا. اس نے خالی سنسان اپنے ارد گرد جگہ پر نظر دوڑائی جہاں اس کے ڈرائیور خان بابا اور یہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. اکا دکا گاڑیاں آتی اور تیزی سے آگے نکل جاتی. دور دور تک جھاڑیاں اور درخت ہی تھے. اس ایک پل کو یہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف سچائی ہی سچائی تھی. جس پر یقین کرتی وہ مجبوراً اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی. اس پل یا انجانے طور پر مسکرا دیا. میرا نام یا خانزادہ ہے، جاگیردار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے بابا گاؤں کے بہت بڑے سردار ہیں. میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں.
گھبرائی سی ڈری سے ہمیں فریال اور گاڑی میں چھپائی عجیب سی وحشت بھری خاموشی کو دور کرنے کے لیے یحییٰ کو بولنا ہی پڑا۔ آپ کیا ایسے چپ چپ رہتی ہیں، بولتی نہیں؟ جب اس کے نہ بولنے پر یحییٰ کو ہی چھیڑنا پڑا۔ صدا کی خاموش اپنی ذات تک گم رہنے والی سیدھی سادھی معصوم سی فریال اس کے سوال پر سٹپٹا گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے فریال؟ اب کی یحییٰ نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے پوچھا کہ فریال کو اپنے سانس رکتا محسوس ہوا جب ہی اس کا گھر بھی آ گیا۔ بہت شکریہ، اتنا کہتی وہ گاڑی سے ایسے اتر کر بھاگی کہ کہیں یحییٰ اسے اپنے ساتھ ہی نہ لے جائے، جبکہ یحییٰ کتنی دیر کھڑا یوں ہی بے مقصد اس کے گھر کی طرف دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ فریال کا دل گھر کے اندر آنے کے بعد بھی کتنی دیر تک یوں ہی دھڑکتا رہا، ایسے کہ جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ایسا پہلے کب ہوا تھا کہ کبھی کسی یوں انجانے انسان نے اس طرح سے بات کی تھی؟ جب اچانک اسے موسیٰ یاد آ گیا۔ اس نے تو ہمیشہ ہی فریال کو حقارت سے دیکھتے اس کی بے عزتی ہی کی، پھر اس دن کے بعد سے یہ روز ہونے لگا۔ یہ جانے انجانے طور پر فریال سے ٹکراتا، اس کا پیچھا تب تک نہ چھوڑتا جب تک وہ خیریت سے گھر نہ پہنچ جاتی۔ یہ فریال کا سینئر تھا، وہ اس کی پڑھائی میں مدد کرنے کے ساتھ کب اس کا بہترین دوست بنا پتہ ہی نہیں چلا۔ فریال نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ خاندان کا بزنس بھی جوائن کر لیا، تو دوسری طرف یحییٰ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لینے پر اس نے اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیا۔ وقت یوں ہی پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ یحییٰ کے دل میں پلتے فریال کے لیے نرم گرم جذبات اب منہ زور ہونے لگے تھے، جس کا احساس فریال کو اچھے سے تھا، لیکن یحییٰ اس کے کانچ سے نازک جذبوں کو ٹھیس نہ پہنچنے اس کے لیے اس نے فریال کی پڑھائی کمپلیٹ ہونے تک صبر سے انتظار کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی محبت کو وہ بنا کسی مضبوط رشتے کے یوں اس کے سامنے لاتے بے مول کرے۔ وہ اسے پورے حق سے اپنانے کے بعد اپنی محبت کا اظہار عملی طور پر اسے کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے فریال کا 4 سال تک مشکل انتظار کیا۔ اونچی ہل کی ٹک ٹک سے چل کر آتی آنکھوں پر سیاہ رنگ کی لینس لگائے سیدھے لمبے بال جن کو دوپٹے سے چھپائے ہوئے وہ یحییٰ کو اتنی حسین اور پاکیزہ لگی کہ وہ اسے محو سا دیکھے گیا۔ اب ایسے ہی دیکھتے رہیں گے یا کچھ آرڈر بھی کریں گے؟ جلدی کریں یحییٰ، مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، پھر آپ کی ضد پر سب چھوڑ کر آئی ہوں۔ ہاتھ میں پکڑی فائل پر ایک نظر ڈالتی وہ بچوں جیسا منہ بنائے اسے نروٹھے پن سے بولی۔ جب یحییٰ اس کی صدا پر فدا ہوتا کھانا آرڈر کرنے لگا۔ جانتا ہوں صدیقی انڈسٹری کی ڈائریکٹر کے پاس اس بیچارے یحییٰ کے لیے اب وقت نہیں ہے۔ بڑی میڈم جو بن گئی ہیں، بہت مصروف رہنے لگی ہیں، دو دن ہو جاتے ہیں اس چاند سے چہرے کو دیکھنے کے لیے منتیں کر کر کے تو یہ دیدار نصیب ہوتا ہے، اب اس پر بھی اتنی جلد بازی؟ یحییٰ منہ بسوڑتا مصنوعی ناراضگی سے بولا، جس پر فریال کا دل ایک پل کو رک کر پھر دھڑکا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر فائل ہلکے سے اس کے ہاتھ پر مارتی بولی، پورے ڈرامہ باز ہو، اس بھری دنیا میں ایک میں ہی ملی تھی تمہیں دوست بنانے کو، کیا بگڑ جاتا جو 1-2 دوست اور بنا لیتے، کم سے کم میری جان سکون میں تو آتی۔ یحییٰ کا دل کوئی عام تو نہیں جو کسی پر بھی آ جاتا، یہ تو کسی خاص کے لیے ابھی تک بچا ہوا تھا، اور آپ محترمہ کی جان تو اب سکون میں آنے والی بالکل بھی نہیں۔ آنکھوں میں چمک لیے معینے خیزی سے کہتا وہ فریال کو ایک پل کے لیے پتھر کر گیا۔ جب ویٹر کھانا سرو کرنے لگا تو یحییٰ کو ہی اسے ہوش میں لانا پڑا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی پڑھائی ختم ہونے کی دیر تھی کہ ایک شام اچانک یحییٰ اپنی فیملی کے ساتھ اس کے گھر آ پہنچا۔ بزنس میں ہونے کی وجہ سے برہان اور رضوان یحییٰ کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ وہ ایک اچھی پڑھی لکھی اور جاگیردار فیملی سے تعلق رکھنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک نام، رتبہ اور پہچان تھی۔ یوں سے اچانک اپنے گھر وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آتا دیکھ جہاں سب حیران رہ گئے تھے، تو وہیں ہیرا اور فریہ کے تو یحییٰ کو دیکھ کر منہ ہی لٹک گئے۔ بلا شبہ وہ وجاہت کا شاہکار تھا، اوپر سے اتنا دولت مند اور خاندانی کہ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان کے گھر آیا ہے۔ اور وہیں فریال تو کمرے میں چھپ کر بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ اس کا یوں اچانک چلے آنا اسے عجیب عجیب وسوسوں میں ڈال رہا تھا۔ وہ اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لینے کے موڈ میں تھی۔ میں یہاں ایک خاص مقصد سے آیا ہوں عبدالغفار صدیقی صاحب، دراصل میں آپ کی پوتی فریال کا ہاتھ اپنے اکلوتے بیٹے یحییٰ
شاہ کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ اسماعیل شاہ سب کے حیران پریشان چہرے دیکھتے اپنے باروک لہجے میں مسکرا کر بولے۔ ان کی بات سنتے برہان اور رضوان کے ماتھے پر ڈھیروں بل پڑ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فریال تو موسیٰ۔ برہان ضبط سے لال چہرہ لیے ابھی اتنا ہی بولے تھے جب عبدالغفار صدیقی ہاتھ اٹھاتے انہیں وہیں بولنے سے روک گئے۔ یہ کا دل ان کی ادھوری بات سنتا جیسے ایک پل کو رک گیا۔ جب عبدالغفار صدیقی مسکراتے ہوئے اسماعیل شاہ سے بولے، میں یہ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، فریال اکثر اس کے بارے میں ذکر کرتی رہتی ہے، دونوں ساتھ پڑھے ہیں، بہت اچھے دوست رہے۔ یہ ایک بہت پیارا قابل اور باعزت خاندانی گھرانے کا بچہ ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ فریال یہ کہ دلہن بن کر آپ کے گھر آئے۔ لیکن آپ کو کوئی بطور رضامندی دینے سے پہلے میں اپنی بچی کی اجازت چاہوں گا۔ عبدالغفار صدیقی کی بات سن کر جب اسماعیل شاہ اور یہ بے حد خوش نظر آ رہے تھے، وہیں برہان اور رضوان کے ساتھ پورے گھر کے چہروں پر اس وقت ناگواری کے سائے لہرائے رہے۔ سوائے فریال کی ماں یعنی آمنہ بیگم کو چھوڑ کے وہ بہت خوش تھی۔ برہان اور رضوان کے ساتھ فریہ اور ہیرا کو بھی بالکل امید نہیں تھی کہ وہ کوئی فیصلہ بنا کسی سے پوچھے اکیلے کر دیں گے۔ عبدالغفار صدیقی آہستہ سے اٹھے اور فریال کے کمرے میں آ گئے جہاں وہ سر جھکائے معصومیت سے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ دیکھا تم نے، یہ آیا ہے سوالی بن کے، کہتا ہے فریال کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں سے محبت تو پھوٹ رہی ہے، محترم کے چھپائے نہیں چھپ رہی، ایسے بیٹھا ہے جیسے میدان جنگ میں ہو، کہیں سے بھی گولی آ کر لگ جائے گی۔ میں نے بھی کہہ دیا بھائی، جب تک میری بیٹی ہاں نہیں کہتی میں تو نہیں دیتا اپنی بیٹی، جاؤ منہ دھو رکھو۔ عبدالغفار صدیقی اس کے پاس آ کر بیٹھتے شرارت بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ اس کے جھکے سر کو پیار سے دیکھتے پھر بولے، میری جان، پھر میں یہ کو تمہاری طرف سے ہاں کر دوں؟ اور تبھی فریال نے گلابی بھیگی آنکھیں اٹھاتے انہیں دیکھا اور ان کے سینے سے لگتی رو دی۔ آج سے 5 سال پہلے جب وہ موسیٰ کے لیے اس کے انکار کا جواز پوچھنے آئے تھے، تب بھی وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی روئی تھی۔ بنا کہے وہ اس کے دل کا حال جان گئے تھے۔ آج بھی وہ ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی اور عبدالغفار صدیقی سب سمجھ گئے تھے۔ فرق یہ تھا کہ تب وہ اس کے آنسوؤں کا مقصد جان کر بے حد دکھی ہوئے اور آج اس کے آنسوؤں سے وہ خوشی سے سرشار مسکرا دیے۔ ہمیشہ خوش رہو میری بچی، یہ کہتے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے کمرے سے باہر آئے اور اسماعیل شاہ کو گلے لگاتے یہ کے سر پر بھی ہاتھ رکھتے اسے دعا دینے لگے۔ یہ کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، اس کی دعائیں خواب پورے ہونے جا رہے تھے۔ دل اس پل جیسے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ کوئی چھوٹی سی رسم ادا کر کے فریال اور یہ کی نسبت پکی کر دے، پھر ایک ماہ بعد سادگی سے دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہے؟ عبدالغفار صدیقی کی بات سن کر تو اسماعیل شاہ اور ان کی فیملی تو جیسے تیار بیٹھی تھی، جب خوشی سے فوراً بولے، ہاں صدیقی صاحب، ہماری یہی دلی خواہش ہے کہ دونوں کی چھوٹی سی رسم ادا کر دی جائے۔ آپ بچی کو لے آئیں اور نکاح کا جیسے آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ اس سے بھلا خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ دونوں کو محرم رشتے میں باندھ کر آپ اور ہم اس ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں۔ پھر یہ کا ایک پروجیکٹ ہے جو بہت جلد پورا ہونے والا ہے، اس کے ہوتے ہی ہم اپنی بچی کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اسماعیل شاہ فرتے جذبات سے سارے معاملات طے کرتے یہ کو دیکھنے لگے جو اس وقت اتنا خوش لگ رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ ٹھیک ہے ہیرا بیٹا، جاؤ ماں کو بلا لاؤ۔ آمنہ، مسرت، فریحہ، آپ لوگ فریال کو لے آئیں۔ عبدالغفار صدیقی نے سب کے پھیکے پڑتے چہرے ایک نظر دیکھتے بھاری لہجے میں حکم دیا۔ برہان اور رضوان پتھر چہرے لیے اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہلے۔ ہیرا بھی منہ بگاڑتی اسمارہ کو بلانے چل دی، جبکہ مسرت اور فریحہ تو غصے سے گہرے سانس لیتی وہیں کھڑی رہیں، لیکن آمنہ بیگم جو ماں تھی خوشی سے فریال کے پاس آتی، اسے زور سے سینے سے لگاتی اس کا سر چوم گئی۔ میری بچی، اللہ تمہارے نصیب روشن کرے، کہ یہ جیسا ہمسفر بہت کم خوش نصیب والوں کو ملتا ہے، اور میری فری دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہے۔ وہ اسے سینے سے لگاتی نیچے لے آئیں۔ فریال کی آنکھوں میں ننھے ننھے موتی خوشی سے چمک رہے تھے جب اسے یہ کے پاس لا کر بٹھا دیا گیا۔ یہ کی والدہ نور بیگم نے جھٹ سے ہاتھ میں پہنے سونے کے موٹے موٹے خاندانی کنگن اتار کر فریال کے ہاتھ میں پہناتے اس پر صدقے والی جاتی ڈھیروں پیار کر دی۔ ایک طرف ہوئی تو اسماعیل شاہ نے ہزاروں روپے کے کئی نوٹ ان دونوں پر سے وار کر اپنے ملازم کو دے دیے۔
اب یحییٰ کو اس وقت بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ اتنے خوبصورت موقع پر وہ اپنی ہونے والی دلہن کے لیے کچھ نہ لا سکا۔ تبھی اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پہنی اس قیمتی انگوٹھی پر گئی، جسے چھٹ سے اتارتا وہ فریال کی مومی انگلی میں پہنا گیا۔ اس کی بے خودی پر فریال دل و جان سے کانپتی خفگی سے اسے گھڑنے لگی، جب یحییٰ نے شرارت سے ایک آنکھ دباتے اسے چھیڑا، اور وہیں فریال کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسمارا جو ہیرا کی اس ہنگامی خبر پر بھاگ کر چلی آئی تھی، یہ سب دیکھتی ناراض نظروں سے بھائیوں اور باپ کو دیکھنے لگی۔ اس وقت سبھی خاموش تھے، بات کا تماشا نہ بن جائے اس لیے، لیکن ان سب کی سرد موری یحییٰ کے ساتھ اس کی فیملی اور فریال نے بھی بخوبی محسوس کی، اور پھر وہ سارے معاملات طے کرتے خوشی خوشی چلے گئے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کسی کے خوش ہونے یا نہ ہونے سے۔ فریال ان کی بہو اور بیٹے کی خوشی بن کر آ رہی تھی، یہی کافی تھا۔ یہ کیا غصب کر دیا بابا آپ نے؟ موسیٰ کے بچپن کی منگ کو غیروں کے ساتھ ہاتھ سونپ دیا؟ کیا خاندان کی ریتی رواج بھول گیا؟ برہان جو بھرے بیٹھے تھے اب صحیح معنوں میں پھٹ پڑے۔ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے اپنی مرضی سے لے لیا، کتنی شرم کی بات ہے، مجھے خبر ہی نہ ہو سکی۔ میری بیٹی غیر محرم کے ساتھ دوستیاں گاڑتی پھر رہی ہے، اور میرے ابا اسے فخر سے ایسے بتا رہے ہیں جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ صاحبزادی نے اب کہ رضوان بھی بڑے بھائی کی حمایت میں غصہ اتارتے بولے۔ جب چپ کھڑی اسمارا بولی، بابا آپ ہی نے موسیٰ اور فریال کا رشتہ پکا کیا تھا، اب آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس امیر زادے کو دیکھ کر اس کے ساتھ فریال کی نسبت طے کر دی، کیوں؟ آپ کو میری بچی نظر نہیں آئی؟ عبدالغفار صدیقی جو سب کی باتیں ضبط کیے سن رہے تھے، زوردار آواز میں بولے، ہاں کیا تھا میں نے یہ رشتہ پکا، پھر میں نے ہی توڑ بھی دیا، کیونکہ میری بچی کی خوشی اہم تھی۔ اس نے موسیٰ سے نکاح کے لیے انکار کر دیا تھا، اور یہ تم نے خوب کہی۔ کون سا نامحرم؟ موسیٰ بھی تو نامحرم تھا۔ جب وہ بچیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تب تمہاری آنکھوں کو نظر نہ آیا؟ عبدالغفار صدیقی طنز کرتے بولے، وہ تب کم سن تھی، عقل نہیں تھی، اس کے انکار کرنے سے یہ رشتہ تو نہیں ختم ہوا تھا۔ وہ تو موسیٰ کے ساتھ اس وقت نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی بس، لیکن اب موسیٰ واپس آئے گا تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اب کی برہان نے دوبدو باپ کو جواب دیا۔ باپ کے طنز کو وہ خون کے گھونٹ پی گئے۔ میں اس رشتے سے ناخوش ہوں، میری طرف سے فریال کے سرپرست بن کر آپ ہی اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کریں، میں اس رشتے کے حق میں نہیں۔ یہ کہتے رضوان اٹھے اور دھپ دھپ کرتے چلے گئے۔ برہان بھی اس رشتے کے خلاف ہونے کا اعلان کرتے چلے گئے، جبکہ اسمارا اور باقی سب بھی منہ بناتے وہاں سے چلے گئے۔ فریال سب کی باتوں کو سنتی ہچکیوں سے رو دی، جب آمنہ بیگم اور عبدالغفار صدیقی اس کے پاس آتے پیار سے اسے چپ کروانے لگے۔ میری بچی مت رو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کا الہام صحیح ثابت ہوا۔ سب کو اپنی عزت، اپنی انا اور زبان عزیز تھی، نہ تھی تو فریال کی خوشی وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے جو صدیقی صاحب نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں، اس لیے وہ فریال کی خوشی اس کی زندگی کی طرح خاطر اتنا بڑا فیصلہ بنا کسی کی رائے کے اکیلے لے چکے تھے، اور اب اس پر مضبوطی سے قائم بھی تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے بعد ان کی بچی کی خوشیوں کے لیے لڑنے والا اس گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر ٹھیک ایک ماہ بعد یحییٰ شاہ پوری تیاری کے ساتھ اپنی محبت کو اپنانے صدیقی ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ ایسی شان و شوکت کو دیکھنے والے منہ میں انگلیاں دے گئے۔ سفید رنگ کا روایتی کلف لگا سوٹ اور اوپر سر پر تربان پہنے وہ شہزادوں جیسا لگ رہا تھا، تو دوسری طرف فریال لال رنگ کی گھیردار بہت حسین فراک میں ہاتھوں میں مہندی لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پورے گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سارے ملازم بھاگ دوڑ میں لگے تھے۔ جب عبدالغفار صدیقی سارے انتظامات خود دیکھ رہے تھے، وہ فریال کے لیے بہت خوش تھے۔ جبکہ عورتیں فریال کے کمرے میں موجود تھیں، تبھی دولہے کے آنے کا شور اٹھا تو سب اسے دیکھنے نیچے چلے گئے۔ ہیرا اور فریہ کا اس وقت حسد سے برا حال تھا، تبھی منہ بگاڑتی وہ بھی اس کو اکیلا چھوڑتی چلی گئی، لیکن فریال اس وقت دبی دبی مسکراہٹ لیے بہت خوش تھی۔ ایک الگ ہی جہان تھا اس کے خیالوں کا جو آباد ہوا، جنت کا تصور دیتا محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے سیڑھیاں اترتے سامنے پھولوں سے نکاح کا سیٹ اپ کیا گیا تھا، جہاں یحییٰ اور باقی مہمانوں کو بٹھایا گیا تھا۔ عبدالغفار صدیقی نے یحییٰ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دی جو شہزادیوں کی طرح وہاں پر جوان تھا۔ اتنے میں فریال کو بھی نیچے لایا گیا جو شہزادی کی طرح سیج سیج کر
چلتی پڑا سلار گھونگھٹ ڈالے اس کی طرف آ رہی تھی، جہاں اسے لا کر یہ کے عین سامنے بٹھایا گیا اور نکاح شروع کیا گیا۔ فریال ولد رضوان صدیقی آپ کا نکاح یہ شاہ سے 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جب فریال سے مولوی نے پوچھا اور ہر جگہ سکوت چھا گیا۔ آمنہ بیگم نے آ کے بڑھ کر فریال کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے خوشی سے جھومتے دل کی گہرائیوں سے قبول ہے کہا، جس کے بعد ہر جگہ مبارکباد کا سماں ہوا۔ نکاح کے بعد کچھ رسمیں ادا ہوئیں، جس کے بعد فریال کو واپس کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ کتنا عجیب احساس تھا، جس کے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھی نہ ہو اور وہی آپ کا نصیب بن جائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج اپنے ہم سفر کے بارے میں سوچتے گھبراہٹ کے ساتھ اس کا دل بھی زور شور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے گہرے خیالوں میں گم تھی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور اس کا دل ڈھول کی طرح بجنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے گھونگھٹ میں سے ہی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جب کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ نے کمرے میں آتے ہی ایک نظر سامنے بیٹھے وجود پر ڈالتے سلام کیا۔ فریال پھٹی آنکھوں سے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو، اور پھر اس کی ساری ہمت تو تب اڑن چھو ہوئی جب اس نے یہ کو دروازہ لاک کرتے دیکھا۔ یہ آپ یہاں؟ قسم خدا کا قیامت آ جائے گی آپ کو، یہاں کس نے دیکھ لیا تو؟ بے حد گھبرائی سی وہ دروازے کی طرف بڑھتی اسے بھاگنے کی کوشش میں تھی، تبھی یہ نے بے اختیار اس کے نازک وجود کو زور سے باہوں میں بھرتے وہیں ساکت کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسے چپ کر تم سے ملنے آؤں گا؟ ایسا سمجھتی ہو اپنے یہ کو؟ بیگم صاحبہ، دادا جان کی اجازت اور نکاح جیسے مضبوط سرٹیفکیٹ کے ساتھ یہاں حق سے آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے بالکل پریشان نہ ہوں۔ جب اسے لو تیری نظروں سے دیکھتا شرارت سے بولا۔ فریال کا دل بے قابو ہوتے دھڑک رہا تھا۔ فری، کیا اجازت ہے میں آپ کا گھونگھٹ اٹھا لوں؟ فرحت جذبات سے نم لہجے میں کہتا وہ اس کی دنیا الٹ پلٹ کر گیا۔ جب فریال کو کوئی جواب نہ دیتے یہ نے اس کا گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا۔ اس کا من موہنہ سروپ یکٹاک دیکھتا وہ جیسے ہوش کھونے لگا، جو اس کے بے حد قریب کھڑی ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ اس کی جھوکی نظریں یہ کو پاگل کرنے لگی جب یہ نے بہت استحقاق سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما، جس پر فریال گڑبڑاتے اپنی مہندی سے سجا ہاتھ اس کے سفید ہاتھ میں دیکھنے لگی۔ یہ اس کے ہاتھ کی کپاہٹ نظر انداز کرتے بہت غور سے اس کی مہندی دیکھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب کرتے ایک گہری سانس بھرتے اس کی مہک سے سانسوں کو مہکایا۔ یہ مہندی بہت حسین لگ رہی ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ وہ اس کے ہاتھوں پر نظریں جمائے بولا، جبکہ فریال کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ذرا سی قربت میں وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو قریب سے دیکھتا صدقے واری جا رہا تھا۔ جس وقت قیامت بنی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میری زندگی میں ہونے والا سب سے خوبصورت اضافہ ہو تم فری، پہلی ملاقات سے میری نگاہوں کا مرکز رہی۔ یہ مقام ہمیشہ سے تمہارا تھا اور یہ دل ہمیشہ سے تمہارا طلبگار۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر محبت بھرا بوسہ دیتا بولا۔ وہ اس کے الفاظوں میں کھوئی ہوئی تھی جیسے کوئی سحر ہو، اور آج یوں جو میرے سامنے دلہن بنی بیٹھی ہو، یہ خوبصورت خواب لگ رہا ہے جس سے میں ساری زندگی نہیں اڑنا چاہتا۔ تمہارے ساتھ میں ساری زندگی اپنے ساتھ چاہتا ہوں، ہمیشہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فریال یہ شاہ، میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت اظہار سنتے فریال کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنی محبت کرتا ہوگا، اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوتی اس کے لیے کہ اس کا محرم یہ اظہار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر بھرے آنسو آئے تھے جسے یہ نے مسکراتے اپنی انگلی کے پوروں سے چنا اور اس کے ماتھے پر شدت بھرا بوسہ دیا۔ آپ بہت خوبصورت ہے فریال، یہ شاہ، بے تحاشا حسین، اور اس طرح اس روپ میں آپ سیدھا یہاں میرے دل میں اترتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے اسے بتانے لگا۔ پتہ ہے فری، آپ ہمیشہ سے میری پسند تھی، لیکن کبھی میں نے نظر بھر کر نہیں دیکھا آپ کو، کبھی میری نظر نہیں اٹھی آپ کی طرف، لیکن آپ کی باتیں، آپ کا ساتھ مجھے مجبور کرتا تھا کہ اس معصوم پری کو ایک نظر دیکھ لوں جی بھر کے، لیکن میں جانتا تھا اگر نظر بھر کو آپ کو دیکھ لیا تو پھر خود پر قابو نہیں رہے گا اور آپ پر اپنی محبت آشکار کر دوں گا۔ لیکن جب آپ میری دسترس میں نہیں تھی تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ یوں آپ سے محبت کا اظہار کرتا۔
اس طرح تو میری پاکیزہ معصوم محبت کی توہین ہوتی، لیکن دیکھو آج آپ میرے سامنے میری محرم بن کر کھڑی ہیں اور میں جی بھر کر آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ آپ کے سارے حقوق آج میرے پاس محفوظ ہو گئے۔ آج سے آپ کی آتی جاتی سانسوں پر بھی صرف میرا حق ہوگا۔ آج سے یہ شاہ کی بے تحاشا محبت کی اکلوتی حقدار ہوں گی آپ۔ فریال یہ شاہ آگے بڑھتا اس کے سر پر شدت بھرا بوسہ دیتا محبت سے چور لہجے میں بولا، اتنی محبت کرتے ہیں؟ نم آنکھوں سے یہ کو دیکھتی وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی، آپ سے محبت کرنا اب ہم پر فرض ہے میری جان۔ اس کی آنکھوں کو لبوں کو والہانہ انداز میں چومتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ زندگی اچانک اتنی خوبصورت ہو جائے گی، ان دونوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جہاں اب یہ کا فریال کے بنا دل نہیں لگتا تھا، وہاں فریال بھی اس کی محبت کے لیے پل پل دن گنتی۔ لیکن ابھی انہیں ایک دوسرے کا مکمل ساتھ پانے کے لیے کچھ دن اور انتظار کرنا تھا۔ موسیٰ کو گئے پورے 5 سال ہو گئے تھے۔ وہ کب آئے گا، کیا پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، کسی کو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ جب بھی پاکستان بات کرتا تو صرف اپنی خیریت کی خبر دینے کے لیے، اس کے علاوہ جیسے کسی سے اسے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ کوئی ضروری میٹنگ ختم کرنے کے بعد تیزی سے اپنے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنا ضروری سامان لینے کے لیے، جیسے اسے کہیں جانا ہو۔ ہاتھ پر باندھی گھڑی دیکھتی وہ اجلت میں آفس کا دروازہ کھولتی، جیسے اندر آئی تبھی اچانک پیچھے سے آتے کسی نے اسے بازو سے اٹھاتے زور سے اس کے ملائم گالوں کو چوما۔ اس آفت پر فریال ڈر گئی، لیکن نظر جب مسکراتے یہ کے چہرے پر گئی تو آنکھوں کو بڑی کرتی حیرت سے چیخی، یہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی فلائٹ 1 گھنٹے میں ٹیک آف کرنے والی ہے۔ یہی تو میں آپ بیگم صاحبہ سے پوچھنے آیا ہوں کہ بیچارہ شوہر 1 ماہ کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے اور آپ بیگم ہے کہ اس کے ساتھ حسین پل گزارنے کے بجائے یہاں اپنے کاموں میں الجھی ہوئی ہیں۔ اس کے اس انداز میں کہنے پر فریال ہنس دی، لیکن اگلے ہی پل اس کا خود سے دور جانے کا سوچ کر وہ بہت اداس ہو گئی اور زور سے اس کے سینے میں سے لگی۔ یہ جلدی آئیے گا، میں آپ کا بہت انتظار کروں گی، آپ کو بہت یاد کروں گی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بنا میں نہیں جی سکتی۔ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں واضح محبت کا اظہار کرتی وہ رو دی۔ جب یہ نے اس کے موتی جیسے آنسوؤں کو صاف کرتے زور سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا، ایسے کہ جیسے وہ اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کو جوڑا ہو، پھر آہستہ سے اسے دور ہوتا اس کے ماتھے سے اپنا سر جوڑتا محبت سے بولا، فری رونا نہیں جان، تمہارے آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں، میں ایسے جا نہیں پاؤں گا۔ دیکھو 1 مہینے کی بات ہے، پھر میرے آنے کے بعد میں 1 دن بھی تمہیں صدیقی ہاؤس چھوڑنے والا نہیں۔ فوراً سے دادا جی سے بول کر ڈائریکٹ رخصتی۔ بس تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا میرے لیے۔ محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اس کے چہرے کو ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چومتا پیار سے بولا۔ جب فریال بچوں کی طرح منہ بناتی اس کی بات پر سر ہلاتی اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ یہ نے چاہتے ہوئے ایک آخری بار پلٹ کر اسے دیکھا، جو گلابی چہرہ لیے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ بھاگ کر جائے اور اسے زور سے اپنی باہوں میں بھینچ لے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اگر وہ ایسا کر بھی دیتا تو پھر شاید واپس نہ جا پاتا۔ تبھی سیدھا ہوا اور گہرا سانس لیتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ چلا گیا، فریال کی زندگی میں ایک خلا اس کے دل میں اداسیوں کا ڈیرا چھوڑے۔ دن رات فون پر رابطہ رہنے کے بعد بھی وہ اسے بہت یاد کرتی، اسے جلدی آنے کا کہتی، ایک ایک دن وہ اس کی واپسی کا گنتی رہتی۔ یہ کی محبت اس کی روح میں اس طرح جکڑ پکڑ لے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں آمنہ بیگم، عبدالغفار صدیقی اور وہاں یہ کے والدین ان کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے کر رہے تھے کہ یہ کے آتے ہی بس رخصتی ہو جائے۔ جہاں سب خوش تھے وہیں رضوان، برہان، فریحہ اور باقی سب لوگ بے حد ناراض اور ناخوش دکھائی دیتے۔ عبدالغفار صدیقی نے تو فریال کی ساری ذمہ داری خود اٹھا رکھی تھی۔ وہ رضوان سے کچھ نہیں کہتے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ یہ کے آنے میں اب صرف 10 دن رہ گئے تھے جب ایک صبح وہ منحوس حادثہ ہو گیا جس کا گمان بھی کسی کو نہ تھا۔ عبدالغفار صدیقی جو ٹھیک ٹھاک فریال سے رات دیر گئے، باتیں کرنے کے بعد سوئے تھے، صبح کا روشن دن دیکھ نہ سکے۔ وہ رات کی تنہائیوں میں ہی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے اور یہ بات فریال کے ساتھ پورے گھر پر قیامت کی طرح ٹوٹی۔ فریال تو جیسے انہیں آوازیں دیتی بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اسے سنبھالنا سب کی بس سے باہر تھا۔
جب ڈاکٹر کو بلا کر مجبوراً اسے نیند کا انجیکشن دے کر پرسکون کرنا پڑا، دور دور سے لوگ ان کے جنازے میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے آ رہے تھے، تبھی اچانک وہ بھی چلا آیا۔ برہان، رضوان، فریحہ تو اس کی اچانک آمد پر حیران ہی رہ گئے۔ جب مسرت خوشی سے بھاگ کر آتی اسے سینے سے لگا گئی۔ میرا بچہ آ گیا، ماں قربان جائے۔ وہ موسیٰ کو چومتی خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ امی آپ لوگوں نے بتایا نہیں؟ وہ تو مجھے ہیرا نے فون کر کے بتایا تو میں ایک پل کے بھی تاخیر کیے بنا بھاگا چلا آیا۔ اندر آتا وہ سب سے ملتا دادا کے لیے افسوس کرنے لگا جنہیں وہ آخری بار بھی دیکھ نہ سکا۔ عبدالغفار صدیقی کی تدفین کے بعد پورا گھر جو لوگوں سے بھرا تھا اچانک خالی ہو گیا، لیکن یہی کی فیملی ان کے ساتھ اب بھی کھڑے ان کے غم میں پورا ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ جب موسیٰ نے سوالیہ نظروں سے ان سب کو دیکھا جو شاید اس کے خاندان یا جاننے والے میں دور دور تک تو شاید نہیں تھے، لیکن وہ چپ رہتا، اس وقت سب اگنور کرتا اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ کچھ دن بعد سب اپنے معمول پر آ گئے۔ وہیں فریال اپنے عزیز دادا جان کے چلے جانے کے غم سے اب بھی نہیں نکلی۔ وہ انہیں یاد کرتی، بہت روتی اور اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ اس کا کھانا پینا سب اس کے کمرے میں آمنہ بیگم ہی لاتی۔ موسیٰ، یہ گھر کی کسی فرد نے بھی فریال کی غیر موجودگی کو محسوس نہ کیا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن دکھائی دیتے۔ موسیٰ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہاں آفس کا ملازم آتا صدیقی کمپنی کے ڈائریکٹر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جناب، مجھے ان کاغذات پر صدیقی انڈسٹری کے ڈائریکٹر کے سائن چاہیے، آپ مہربانی کر کے انہیں بلا دیں۔ وہ آدمی جس کی عمر 35 کے قریب تھی موسیٰ سے شائستگی سے بولا۔ موسیٰ حیران ہوتا اس کے پاس چل کر آتا، بولا لائیں مجھے دے، میں سائن کر دیتا ہوں، ویسے بھی اب کمپنی مجھے ہی سنبھالنی ہے۔ لاپرواہ اور مغرور انداز میں کہتا وہ اس کے ہاتھ سے پیپر لینے لگا۔ جب اس نے آرام سے پیپر پیچھے کرتے ہوئے کہا، دیکھیں معذرت چاہتا ہوں، یہ کانٹریکٹ ڈائریکٹر کو ان کی قابلیت پر ملا ہے، سامنے والی پارٹی کو جب تک پتہ لگے گا کہ پیپر سائن ان کے نہیں اور کسی اور کے ہیں تو وہ یہ کانٹریکٹ توڑ دیں گے اور ہو سکتا ہے اپنی کمپنی اس وجہ سے مشکل میں آ جائے، آپ پلیز۔ ابھی وہ شخص اتنا ہی بولا تھا کہ جب موسیٰ کے پیچھے کسی کو آتا دیکھنا وہ ایک دم سیدھا احترام سے کھڑا ہو گیا، اور اسی پل موسیٰ ماتھے پر ڈھیروں بل لیے مڑا اور وہیں اس کی آنکھیں اسے دیکھ کر جیسے پلک جھپکنا ہی بھول گئی۔ خوبصورت جسامت، بڑی بڑی آنکھیں جن پر نظر کے گلاسز بہت سوٹ کر رہے تھے، کھڑی ناک، لمبے سیدھا بال جو دوپٹے سے جھانکتے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ گورا رنگ تو پہلے بھی تھا لیکن اب اس میں پہلے سے کہیں زیادہ گلابی گھلی ہوئی تھی۔ اس کا بادامی لباس جو بہت سادہ سا تھا لیکن اس کی شخصیت کی خوبصورتی کو ابھار رہا تھا۔ موسیٰ کو لگا جیسے کوئی پری ہو جو چل کر اس کی طرف آ رہی ہو۔ لائیں کمال صاحب۔ موسیٰ کو پوری طرح اگنور کرتی وہ اس آدمی سے پیپر لیتی جھٹ پٹ سائن کرنے لگی، جبکہ موسیٰ تو پہلے اسے پھر یہ جان کر سناٹوں میں گھرا رہ گیا کہ وہ صدیقی انڈسٹری کی ڈائریکٹر تھی۔ 5 سالوں میں وہ اتنا بدل جائے گی اس کے فرشتوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سائن کرتی وہ پلٹ کے جانے لگی جب موسیٰ کی آواز نے اسے روک لیا۔ فریال کیسی ہو؟ وہ میں موسیٰ، بھول گئی مجھے؟ نرم آواز میں وہ بے اختیار ہی بولا۔ السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں اور ویسے بھی بھولنے کے لیے یاد رکھنا پڑتا ہے۔ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں برے اعتماد سے دیکھتی وہ صرف اتنا بولی اور چلی گئی۔ جب موسیٰ اس کے پانی کی طرح ٹھہرے لہجے لیکن ان میں چھپے طنز کو محسوس کرتا ششدر رہ گیا۔ یہ وہ فریال تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی جو موسیٰ کی ایک آواز ایک نظر سے کانپ جاتی، جس کے سامنے اس کی چوں تک نہ نکلتی۔ تبھی تیکھی اور گہری نظروں سے اس کے کمرے کی طرف دیکھتا وہ کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر سب بیٹھے تھے جب موسیٰ نے گہری نظر سامنے بیٹھی فریال پر ڈالی جو آفس جانے کے لیے پوری تیار بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ آج بھی گھر پر رہتی اگر اسے کمپنی کی طرف سے وہ ضروری کال نہ آتی۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیوں نہ گھر کے ماحول کو تھوڑا خوشگوار بنایا جائے۔ دادا جان کی بھی خواہش تھی کہ یہ ان کی اس آخری خواہش کا احترام کرنا فرض تو بنتا ہے، اس لیے فریال اور میرا نکاح اس ہفتے ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ موسیٰ کے سیدھے سادے انداز میں اتنی بڑی بات کہہ دینے سے سب کے چہروں پر تذبذب اور سرد مہری چھا گئی۔ وہیں فریال آنکھوں میں کہر لی اسے نفرت سے دیکھتی چمچ میز پر پھینکتی کھڑی ہوئی اور بنا کچھ بولے چلی گئی۔ موسیٰ تو متحیر سا سب کے چہروں کو دیکھنے لگا کہ ایسا بھی اس نے کیا کہہ دیا جو سب اپنا شدت پسند عمل اسے دکھا رہے تھے۔
فریال تمہاری منگ نہیں، اب کسی کی بیوی ہے، بھول جاؤ اسے۔ جب کسی کو کچھ نہ بولتا دیکھ آمنہ بیگم سخت لہجے میں کہتی اٹھی اور وہاں سے چلی گئی، بنا یہ دیکھے کہ ان کی بات سن کر موسیٰ کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کہ آمنہ چچی کیا کہہ کر گئی ہیں؟ فریال بیوی؟ کس کی بیوی؟ وہ بے ربط جملوں میں کہتا باپ کا اور چچا کا چہرہ دیکھنے لگا جو اس سے شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ یہ شرط سے اس کا نکاح کر دیا گیا ہے، اب بس رخصتی کرنی باقی ہے۔ مسرت بیگم جلتی ہوئی لکڑی کی طرح چٹکتی بولی، کیا اتنا سب ہو گیا اور مجھے اس کا علم ہی نہیں؟ میری غیر موجودگی میں آپ لوگوں نے میری بچپن کی منگو کسی غیر محرم کے ہاتھ سونپ دیا؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ میں پڑھنے گیا تھا، مرا نہیں تھا جو اس طرح سے میری ہونے والی بیوی کو آپ لوگ دوسروں کو دے دی۔ اب وہ غصے سے پاگل ہوا چیخ رہا تھا۔ اس کے اس برتاؤ سے سب حیران پریشان رہ گئے۔ جب موسیٰ خود کو پرسکون کرتا پھر بولا، کوئی بات نہیں، ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، نکاح ہی تو ہوا ہے، اس کے نام نہاد شوہر کو بولیں 3 طلاق دے اور فارغ کرے، اس سے میں آ گیا ہوں نا۔ میں نکاح کروں گا فریال سے، وہ میری منگ ہے، میرے قول پر بیٹھی رہی ہے، وہ اسے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اب غلط کو صحیح کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ دادا جان کے فیصلے کے خلاف آپ لوگ گئے کیسے؟ موسیٰ اتنے بڑے بڑے فیصلے اتنے آرام سے کرتا بولا، جبکہ طلاق لفظ سن کر تو رضوان کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے۔ وہ پھٹی آنکھوں سے ایک ایک فرد کو چہرے دیکھ رہے تھے، جبکہ برہان کو موسیٰ کا یہ خیال بہت بہتر لگا۔ تمہارے دادا جان کی رضامندی سے ہی ہوا ہی ہے۔ خیر اب جو بھی ہوا وہ تو رہے نہیں۔ اب فریال پوری طرح سے ہم پر انحصار کرتی ہے، اب ہم جو چاہیں اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں رضوان یہی ٹھیک ہے، یہ اور اسماعیل شاہ کو بلوا کر فیصلہ سنا دیتے ہیں، ویسے بھی تم تو راضی نہیں اس رشتے سے؟ برہان اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بول رہے تھے، جبکہ رضوان کا چہرہ تو دھواں دھواں ہو رہا تھا بس۔ جب دوسری طرف موسیٰ مکروہ انداز میں مسکرایا، اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اس اندیکھے انسان سے جس نے اس کی بچپن کی منگ جسے وہ دھتکار چکا تھا اسے اپنایا۔ وہ جانتا تھا وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن یہ دل کیوں نہیں مان رہا تھا کہ فریال اب اس کی نہیں کسی کی بیوی ہے؟ اس کے دل میں آگ لگی تھی جو وہ کیسے بجھاتا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، حسد بہت بری شے ہے، انسان اس چیز کی قدر کبھی نہیں کرتا جو اللہ نے اس کی جھولی میں بن مانگے ڈالی ہو۔ اسے وہی چیز پسند آتی ہے جو کسی دوسرے کے حصے میں ہو، اور اس حسد کی آگ میں جلتے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کو تباہی کے دہانے لا کھڑا کرتا ہے۔ رات کے بیچ کا پہر تھا، ہر کوئی اس وقت جہاں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا وہیں ایک زیرو بالکنی میں بیٹھے رات کے اس اندھیرے میں سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کے ذہنوں اور دماغ میں صرف اور صرف فریال کا عکس گھوم رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اس پر کہ کیوں اس نے کسی اور سے نکاح کیا۔ اسے ساری زندگی موسیٰ کا انتظار کرنا چاہیے تھا، بھلے وہ اسے اپناتا نہیں تب بھی۔ ڈھیر سارا دھواں ہوا میں چھوڑتا، ابھی وہ اٹھ کر اندر جاتا جب اس میں مین گیٹ پر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی کو آتا دیکھا۔ موسیٰ نے حیران نظروں سے دیکھا اس گاڑی میں سے ایک حسین لمبا چوڑا ڈیشنگ پرسنالٹی کا نوجوان جس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا نکلتا دروازے تک آتا، جیب سے فون نکال کر کان سے لگا گیا۔ شاید وہ کسی کو فون کر رہا تھا۔ موسیٰ نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ ابھی وہ نیچے جا کر اسے پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا جب موسیٰ کی آنکھیں اندر گھر سے بھاگ کر دروازے تک جاتی فریال پر پڑی۔ اس کے لمبے بکھرے بال، ہلکا گلابی رنگ کا بہت خوبصورت سوٹ پہنے، وہ اس وقت کوئی پری گمان ہو رہی تھی کہ جیسے دیکھ کر کوئی بھی آرام سے بہک جاتا۔ اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں تھا، جیسے وجود پر ڈالنا اسے ضروری نہیں لگا۔ وہ بھاگ کر آتی جلدی سے دروازہ کھول گئی۔ جب وہ شخص اندر آتا بے اختیار اسے مضبوط باہوں میں بھر گیا، اور وہیں یہ منظر دیکھ کر موسیٰ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جلتی سگریٹ ایک طرف اچھال دی اور ناپسندیدہ نظروں سے دونوں کے محبت بھرے نظارے کو دیکھنے لگا۔ ییا دادو چلے گئے، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ فریال اس کے سینے سے زور سے لگی رو رہی تھی۔ یہ جو پاکستان آتے سیدھا ایئرپورٹ سے فریال کے پاس ہی بھاگ آیا، بہت پیار سے اسے خود سے لگایا، اس کی پیٹھ سہلاتے اسے دلاسا دے رہا تھا۔ فری میری جان، بس اب رونا بند کرو ورنہ تمہیں روتا دیکھ میری روح کو اذیت پہنچتی ہے۔ میری جان پلیز مت رو،
دیکھو میں ہوں نا، تم اکیلی نہیں ہو، دادو جاتے ہوئے تمہیں مجھے سونپ کر گئے ہیں، اور میں اپنی فری سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے اس طرح روتا نہیں دیکھ سکتا۔ پیار سے اس کے بالوں کو سمیٹتا وہ اب اس کی نم آنکھوں کو شدت سے چومتا ہے، ایک بار پھر اسے سینے سے لگا گیا۔ فریال کے معاملے میں وہ خود کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا۔ میں کل بابا کے ساتھ آؤں گا رخصتی کی بات کرنے، میں اب مزید تمہیں اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے پیار سے سمجھاتا وہ اب اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ منظر بہت ہی پیارا اور دل کو گدگدا دینے والا لگتا، لیکن موسیٰ کی آنکھوں سے نکلتے انگارے جیسے ان دونوں کے انہی حسین لمحات کو جلا دینے کی خواہش کر رہے تھے۔ یہ کے جانے کے بعد وہ آنسو پوچھتی اپنے کمرے میں آئی ہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ فوراً سے پلٹ کر دیکھتی وہ اپنی جگہ جم گئی۔ موسیٰ، تم یہاں اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ غصے سے لال ہوتی وہ جلدی سے دوپٹہ اچھے سے اوڑھتی، ہاتھ کے اشارے سے اسے کمرے سے نکل جانے کو دھاڑی۔ اچھا، میرے آنے سے اتنا غصہ آ رہا ہے، اور رات کی تنہائیوں میں اپنے عشق کے ساتھ جو گل کھلائے جا رہے ہیں؟ موسیٰ تن سے بھرپور لہجہ لیے ابھی اتنا بولا ہی تھا جب فریال دانت پیستی گھبرائی۔ عاشق نہیں، شوہر ہے وہ میرا، میرے جسم پر میرے خیال، احساسات، جذبات سب پر حق رکھتا ہے۔ میں اگر رات کے اس پہر اس کے ساتھ جا کر باہر رات بھی گزارا ہوں تب بھی تم تو کیا، دنیا میں کسی کو بھی مجھ پہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، سمجھے؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بے باکی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوف لہجے میں کہتی وہ موسیٰ کو مزید بھڑکا گئی۔ جب وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ فریال کا زوردار سناٹے دار تھپڑ اسے پتھر کر گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ نفرت آمیز نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ میں وہ فریال نہیں جو تم سے ڈرتی تھی، جسے تم دھتکارتے تھے، اس کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ میں یحییٰ شاہ کی بیوی، اس کی عزت ہوں، قریب آئے تو جان لے لوں گی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، ورنہ چیخ چیخ کر پورے گھر اور محلے کو اکٹھا کر لوں گی، تمہاری عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہ جائے گی۔ موسیٰ صدیقی، آنکھوں میں جنون لیے وہ اسے دھمکا رہی تھی۔ موسیٰ کو اس بات سے خوف محسوس ہوا، وہ اتنی مضبوط ہو جائے گی اسے سوچا بھی نہیں تھا۔ تبھی واپس پلٹ آیا، لیکن دل میں انتقام کی آگ مزید بھڑک چکی تھی۔ فریال جلدی سے دروازہ لاک کرتی دھاڑے مار کر وہیں بیٹھی رونے لگی۔ رضوان صاحب، مجھے بہت افسوس ہے کہ صدیقی صاحب اب ہمارے بیچ نہیں رہے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، لیکن بہت مجبوری میں مجھے یہ بات اب آپ سے کرنی پڑی ہی کہ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ جو ذمہ داری شروع سے فریال کی انہوں نے اٹھائی تھی وہ قابل تعریف تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد اب آپ ہی رہتے ہیں اس کی کفالت۔ اسماعیل شاہ یہ کے ساتھ دوسرے ہی دن ان کے گھر پہنچ گئے تھے رخصتی کی بات کرنے۔ جب انہوں نے باتوں ہی باتوں میں بھگو کر رضوان کو ایسے مارا کہ شرم سے وہ سر جھکا گئے۔ میں سادگی سے اسی جمعے کو اپنی بیٹی لینے کے لیے آنا چاہتا ہوں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ بس دعاؤں میں فریال کو رخصت کر دیں۔ فریال اب آپ کی بیٹے کے ساتھ رخصت نہیں ہوگی۔ جب موسیٰ وہاں آتا شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے بولا۔ فریال جو دروازے کی اور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ رضوان آمنہ بیگم بھی اسے عجیب نظروں سے، جبکہ سامنے بیٹھا یحییٰ جو اب موسیٰ کو دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کیے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کون ہے اور کیا بکواس کر رہا ہے۔ برخوردار، آپ کون ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ہم سمجھے نہیں۔ اسماعیل شاہ بھی بظاہر آرام سے بولے تھے، انہیں بھی اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہی تو غلطی کی اس گھر کے بڑوں نے، میرا آپ سے تعارف نہ کروا کے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں اپنا تعارف خود کروا دیتا ہوں۔ میں موسیٰ ہوں، برہان صاحب کا بڑا بیٹا اور فریال کا بچپن کا منگیتر، جسے صدیقی صاحب نے مجھے دھوکہ دے کر اور آپ سے حقیقت چھپا کر اسے آپ کی بہو بنا دیا۔ موسیٰ کے کاردار الفاظ سن کر یحییٰ اور اسماعیل شاہ کا سارا خون سمٹ کر ان کے چہرے پر آ گیا، جبکہ فریال موسیٰ کے کاری ضرب کا وار سہ نہ سکی اور زور سے زمین پر بیٹھی وہ اس وقت بری طرح کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سی منگیتر؟ بیوی ہے وہ اب میری، خبردار جو تمہارے منہ ایک بار پھر اس کا نام نکلا۔ یحییٰ کی آنکھوں میں اب خون اتر چکا تھا، جب دانتوں کو پیسے وہ اسے خبردار کرتا بولا۔ اسماعیل شاہ نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بھلے سے میں یہاں نہیں تھا اس لیے یہ نکاح ہو گیا، ورنہ آج سے 5 سال پہلے ہی وہ میری بیوی بن چکی تھی ہوتی، جو اگر میں باہر نہ جاتا تو
لیکن دیکھو ابھی صرف نکاح ہی ہوا ہے، تم اسے ابھی اور اسی وقت 3 لفظ بول۔ موسیٰ نے ابھی وہ پوری بات بھی نہ کی تھی کہ یحییٰ کسی شیر کی طرح اس پر چپٹتا ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مار گیا، جس سے موسیٰ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور ناک منہ سے خون نکلنے لگا۔ برہان اور مسرت تیزی سے موسیٰ کو سنبھالتے اب یحییٰ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اسماعیل شاہ یحییٰ کو قابو کرتے اب خود بھی غصے سے ابل رہے تھے، جبکہ رضوان تو ہکا بکا اور آمنہ بیگم بری طرح رو رہی تھی۔ رضوان صاحب سنبھالیں اپنے بھتیجے کو، شاید یہ جانتا نہیں کہ ہم قبائلی لوگ ہیں جو عزت کے معاملے میں خاندان کے خاندان کاٹ ڈالتے ہیں۔ اب تک تو میں یہاں آپ کا سمدھی بن کر بات کر رہا تھا، مجھے سردار بننے پر مجبور مت کریں، ایسا نہ ہو بات ہاتھ سے نکل جائے اور آپ اکلوتے وارث کو کھو دیں۔ منگنی کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، نکاح دونوں بچوں کا آپ سب کی موجودگی میں خوشی سے صدیقی صاحب نے خود کروایا تھا۔ اب وہ میرے یحییٰ کی بیوی ہے، میرے گھر کی عزت۔ اب تو ایک پل بھی میں اسے اس گھر میں ایسے حیوانوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتا جہاں اس کی عزت اس کے باپ کے ہوتے ہوئے بھی محفوظ نہ ہو، جہاں باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں کی طرح بے سہارا، بے یارو مددگار، دوسروں کی ہمدردی ان کے رحم و کرم پر پڑی ہو۔ ابھی اور اسی وقت فیصلہ لیں رضوان صاحب، میں اور کسی کو نہیں جانتا، فریال کو ہم ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل شاہ اب جو بولے تو ان کے لہجے کا روپ اور دبدبہ ایسا تھا جیسے وہ جرگے میں بیٹھے اپنے آخری فیصلے سے سب کو آگاہ کر رہے ہوں۔ یحییٰ تو گہرے سانس لیتا موسیٰ کو ایک یک ٹک ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ موسیٰ بھی اب اس نازک صورتحال سے گھبرا گیا۔ یحییٰ کی طاقت، اس کے مقام کا اسے اندازہ نہیں تھا، ورنہ وہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ یحییٰ کے زبردست گھونسے سے ہی اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا تھا۔ ارے یہ اچھی غنڈہ گردی ہے آپ لوگوں کی، میرے بچے کو اتنا برا مارا کہ اس کا خون نہیں رک رہا۔ میرے والد نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کروایا، جبکہ ہم میں سے کوئی اس رشتے پر خوش نہیں تھا۔ ارے رضوان بولو نا، تم کچھ تو کیوں منہ میں دہی جما کر بیٹھے ہو؟ بولو اسے کہ ابھی اور اسی وقت فریال کو طلاق دے اور جان چھوڑے ہماری۔ نہیں دینی ہمیں رخصتی۔ برہان صاحب وہ ماتھے پر تیوریاں لیے بولے، انہیں اپنے بچے کی تکلیف تڑپا گئی۔ فریال جب یحییٰ ان کی بات کو اپنی آخری حد پر ضبط کیے اسے دھاڑا کہ اس کی گونج پورے صدیقی ہاؤس میں گونجنے لگی۔ فریال اس کی ایک پکار پر بنا سر پر دوپٹہ لیے ننگے پیر ایسے بھاگ کر آئی تھی جیسے کوئی بچہ لاڈلا بچہ اپنی ماں کی پکار پر بھاگا آتا ہے۔ یحییٰ ہاتھ پھیلائے پوری امید سے کھڑا تھا کہ اس کی محبت اس کے ہاتھ اپنے تھام لے گی۔ فریال بھاگ کر یحییٰ کی طرف اس کے اتنے قریب آتی اچانک قدم روک گئی جب رضوان صاحب کی جھکی نگاہوں نے اس کی طرف اچانک دیکھا۔ گہرے سانس لیتی وہ کبھی باپ کو تو کبھی سامنے کھڑے ہاتھ پھیلائے یحییٰ کو دیکھ رہی تھی۔ باپ اور محبت کے بیچ امتحان پر نہیں کھڑی، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کہاں جائے۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی جب رضوان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ اب موسیٰ اور برہان مسکرائے، انہیں یقین تھا رضوان اسے کھینچ کر کمرے میں لے جائے گا، کیونکہ وہ خود اس نکاح کے خلاف تھا اور یحییٰ کو نہیں بلکہ موسیٰ کو داماد کے روپ میں پسند کرتا تھا۔ آمنہ بیگم اپنی بچی کے نصیب کی دعائیں کرتی رو رہی تھی۔ فریال نے ڈبڈبائی آنکھوں سے باپ کو دیکھتی پھر یحییٰ کو دیکھنے لگی۔ اس وقت ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کھو دینے کے خوف صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ تبھی رضوان آگے بڑھے اور یحییٰ کے ہاتھ میں فریال کا ہاتھ دے گئے۔ ہر کوئی ان کے اس اقدام پر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یحییٰ میں نے اپنی بچی تمہارے حوالے کی، جاؤ اسے لے جاؤ، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ میں تم دونوں کو الگ کر کے اللہ کو ناراض کرتے گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی کا رشتہ سب سے اوپر ہے، میں کیسے تم دو محبت کرنے والوں کو الگ کروا سکتا ہوں؟ ایسے تو بابا جان کی روح بھی بے چین رہے گی۔ رضوان صاحب دل سے کہتے سب کو حیران کر گئے تھے۔ فریال روتی باپ کے سینے سے آ لگی۔ تبھی یحییٰ جس نے روایتی انداز میں سیاہ سوٹ پر شال اوڑھ رکھی تھی جلدی سے اتارتے فریال کے وجود پر ڈالتا اسے رضوان سے الگ کیا۔ رضوان پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرائے، ابھی بھی ہنستی تو کب روتی۔ اس سے ملی جب یحییٰ اسے اپنی مضبوط باہوں میں لیے آگے بڑھ گیا۔ جانے سے پہلے ایک آخری نگاہ اس نے پلٹ کر اپنے بابا اور ماں مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر یحییٰ کو دیکھتی مسکرا کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اور وہیں دور کھڑے موسیٰ، برہان، مسرت اور فریحہ یہ دیکھتے شرمندگی سے سر جھکائے
وہاں سے چلے گئے۔